ہاں جی، مردان سے میں ہدایت الرحمان ہوتی اس وقت موجود ہوں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مردان میں، جہاں پر میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو پوزیشن ہولڈر ہے ان میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہتھیان کے طالب علم اور نوشہرہ کی طلبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، انہوں نے 1088 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری پوزیشن پہ جو گرلز کیڈٹ کالج کے 4 طلبات ہیں، انہوں نے انوکھے انداز میں 1085 نمبرات لے کر وہ چاروں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ چیئرمین مردان بورڈ امتیاز ایوب کے مطابق انہوں نے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے مارکنگ کی ہے، انہوں نے طلباء کو موقع بھی دیا ہے کہ وہ اگر اس حوالے سے اس کا اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض بھی جمع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت کے حوالے سے تمام تر اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ نہ صرف نوشہرہ، مردان، صوابی میں الگ الگ مارکنگ سینٹر بنائے گئے ہیں، بلکہ خواتین کی پہلی مرتبہ یہاں پہ مارکنگ سینٹر بنائی گئی ہے تاکہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نمبرات کی تشکیل میں مدد ہو۔ میں پہلے تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ کافی 2-3 سال کے گیپ کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے بالکل نارمل امتحان لیا، تمام مضامین میں بچوں کا امتحان لیا، اور اس کے بعد ان کو وقت کے اندر وہ جو ہمارے پاس ایک ٹائم ہے کہ جی آپ نے 90 ڈیز کے اندر رزلٹ ڈکلیئر کرنا ہے، تو اس کے اندر ہم نے نہ صرف ان پیپرز کو چیک کیا بلکہ اس کے بعد سپر چیکرز کو بلا کر ان سے دوبارہ چیک کروایا، اور اس کے بعد کراس ویلیڈیشن اس کی کروائی، مطلب ایک اور ٹیم کو بلا کر ان کو کراس ویلیڈیٹ بھی کیا۔ تو الحمدللہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہمارا جو رزلٹ ہے، ہماری جو مارکنگ ہے وہ سٹینڈرڈ کے بالکل مطابق ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا امتحان گرمی میں ہوا، سخت گرمی کے دن تھے، ہم جب مارکنگ کر رہے تھے پھر بھی گرمی تھی۔ اگلے سال اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا امتحان ہے وہ مارچ اپریل میں اچھے موسم میں ہوگا۔ ہم نے جو آج رزلٹ اناؤنس کیا وہ اگر آپ دیکھیں تو 10th کا رزلٹ تو ٹھیک ہے، مطلب جس طرح پچھلے سالوں میں ہوتا تھا، یہ جو کووڈ کی پالیسی نہیں آئی تھی تو ہمارا یہی 60-70% رزلٹ ہوتا ہے، وہ تقریباً ویسا تھا۔ 9th میں تھوڑا کم ہے اس سے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ اسٹوڈنٹس محنت کریں گے، اور عموماً 9th کا رزلٹ جو ہے وہ 10th میں جا کر تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے مدد کی، ہم نے رزلٹ اناؤنس کیا، اور ہم جو بچے پاس ہوئے خصوصی طور پر جنہوں نے بہت اچھے نمبر لیے، A1 گریڈ حاصل کیا، جنہوں نے مختلف پوزیشنز فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 میں جو بچے آئے، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے تاکہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم بہت اچھی ایگزامینیشن سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں۔ سر آپ یہ بتائیے، جو ٹرانسپیرنٹ اور شفافیت کے حوالے سے آپ نے اس میں کیا کیا اقدامات اٹھائے، یہ ذرا شیئر کیجیے۔ دیکھیے، ایک تو ہم نے ایک بہت بڑا سٹیپ جو لیا ہے، جو شاید کسی اور بورڈ نے نہیں لیا، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور اس کو بورڈ سے اپروو کروایا ہے، جس کے تحت اگر کسی بچے کو اپنے کسی پیپر پر شک ہے، اعتراض ہے کہ جی اس کی مارکنگ ٹھیک نہیں ہوئی، یا اس کو اس کی قابلیت سے یا کارکردگی سے کم نمبر ملے ہیں، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے شو آف پیپر کے لیے۔ شو آف پیپر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپر جو ہے وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، جس نے وہ پیپر مارک کیا ہے اس کو بھی اس کے سامنے بٹھایا جائے گا، اور وہ اپنے ساتھ کوئی اور بھی ایکسپرٹ ہوگا، وہ بھی بیٹھا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے کہ، اور جب ہم یہ مارکنگ جب ہمارا جو کئی سو جو ہمارے اساتذہ کرام جو بیٹھ کے یہ مارکنگ کر رہے تھے، تو ان کو ہم نے یہ بتایا کہ دیکھیے آپ پوری کوشش کریں، کیونکہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کل کو یہ پیپر اسٹوڈنٹ کے سامنے ڈیفینڈ کرنے پڑیں گے، ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے الحمدللہ پوری محنت کی۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے جو مارکنگ کا سٹاف ہوتا تھا وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ جی ہماری جو معاوضہ ہے ہمارا وہ بہت کم ہے، اور ایک پیپر کے ہمیں 18 روپے ملتے ہیں جو کہ بہت کم ہے، اس کو ہم نے بڑھا کر 32 کر دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو
اس کی قابلیت کے مطابق نمبر دینا جو ہے یہ ایک ایسا آبجیکٹیو ہے، ایک ایسا مقصد ہے کہ جس کے لیے ہمیں جتنا بھی اخراجات کرنے پڑے تو ہم اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ میں ہم بالکل کوئی بخل نہیں کریں گے، اخراجات بالکل کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹ کی مارکنگ جو ہے وہ بالکل ایک اچھے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے مارکنگ کے لیے جو اساتذہ ہیں جو پہلے جو تعداد تھی اس کو بڑھا دیا تاکہ اساتذہ زیادہ ہوں گے تو ایک ٹیم کے پاس ایک گروپ کے پاس کم پیپر ہوں گے اور ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا ان پیپرز کو چیک کرنے کے لیے۔ ہم نے ایک سوابی میں مارکنگ سینٹر بنایا، ایک ہم نے نوشہرہ میں بنایا تاکہ جو نوشہرہ کے جو سٹاف ہے، جو ٹیچرز ہیں اور جو سوابی کے ہیں جن کو پہلے موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ مارکنگ میں حصہ لے سکیں، وہ اب انہوں نے مارکنگ میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ تو تینوں اضلاع کے ٹیچر جو ہیں ان کی سروسز جو ہے وہ ہمیں اس مرتبہ جو ہے وہ حاصل رہی۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا کہ یہاں پہ مارکنگ ہال نہیں تھے پہلے، اس بلڈنگ میں اس پریمیسز میں کوئی مارکنگ ہال نہیں تھا۔ ہم نے انشاءاللہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بالکل فرسٹ کلاس تمام سہولیات سے آراستہ مارکنگ ہال بھی بنا لیے ہیں، اور ہم نے کسی بھی بورڈ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ہم نے فیمیل مارکنگ ہال بھی بنا لیا ہے کہ اب خواتین جنہوں نے کبھی بھی پہلے مارکنگ میں حصہ نہیں لیا، اب جو خواتین اساتذہ ہیں وہ بھی آ کے مردان بورڈ میں بالکل ایک الگ فیمیل مارکنگ ہال میں بیٹھ کر ہمارے اگلے امتحان سے ہمارے پیپر جو ہیں وہ چیک کر۔ میرے جاوید سرور ہے، میں پرنسپل ہوں گرلز کیڈٹ کالج کا۔ یہ ایک ایسے یونیک ادارہ ہے جو کہ کے پی گورنمنٹ نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے، پہلا پاکستان میں ادارہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ابھی کیونکہ اس کالج کو بنے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں اور ہماری بچیوں نے ابھی رزلٹ دینا شروع ہو گیا ہے کر دیا ہے۔ لاسٹ ایئر ہماری 13 بچیاں انڈر 3 تھیں، اس دفعہ الحمدللہ 4 بچیوں نے اگین 3 پوزیشن حاصل کی ہے، سب ایک ہی مارکس پہ 1085 پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ آگے چل کے ملک و قوم کی لیڈرز ٹرین کرے گا، گروم کرے گا، اور ہمارا بیسیکلی فوکس خالی ان کی ایکڈیمکس ایکسلنس پہ نہیں ہوتا، ہم ان کے ساتھ ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کی فزیکل فٹنس پہ زور دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان کے اندر ایک انکلکیشن کرتے ہیں جو کہ ایک نیشنل اسپرٹ ہو، ریلیجس اسپرٹ ہو، تاکہ یہ آگے جا کر ملک قوم کا نام روشن کریں اور ایک اچھا شہری ثابت ہوں اور اچھے لیڈر بن سکیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں، ورنہ میرے اندر تو اتنی قابلیت شاید نہیں تھی، معجزہ ہے یہ۔ اور دوسرا سب سے زیادہ ضروری میں اپنی ٹیچرز کو، اپنے انسٹیٹیوٹ کو، پرنسپل کو، اپنے پیرنٹس کی ڈیڈیکیشن کو، اور آخر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ میری بھی محنت ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر انسان سنسیئرٹی سے اپنے ساتھ سنسیئرٹی سے کام کرے، کیونکہ اگر وہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اس کا مطلب وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے ہر آنے والے بچے کو یہ ایک میسج دینا چاہیے کہ اپنے ساتھ سنسیئر رہے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، اور جب محنت کر لی تو صلہ ضرور ملے گا۔ السلام علیکم، میرا نام کیڈٹ علیزہ ہے، گرلز کیڈٹ کالج مردان میں پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ ادھر میٹرک میں پوزیشن لیے، مردان بورڈ میں 1085 مارکس آئے، 3rd پوزیشن لیے الحمدللہ۔ اس کامیابی کے پیچھے ان مارکس اور اس پوزیشن کے پیچھے جو ہے تو میری اپنی محنت، میرے اساتذہ کی محنت، میرے انسٹیٹیوشن کی ڈیڈیکیشن اور ان کی محنت، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح میٹرک میں مارکس آئیں اس طرح کامیابی آگے بھی ملتی رہے، اور اس طرح موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن ملتی رہے آگے بھی انشاءاللہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اپنے ادارے کے متعلق مختصر بتائیں؟ گرلز کیڈٹ کالج میں پڑھتی ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا گرلز کیڈٹ کالج میں پڑھنے کا، جہاں پہ صرف ہمیں پڑھایا نہیں جاتا بلکہ ہماری گرومنگ ہوتی ہے، ہماری کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہماری پڑھائی کے علاوہ ہمیں اس گیمز وغیرہ سب چیزوں کا موقع ملتا ہے، اور اس طرح ہماری پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل الہی میرا نام ہے، اور اسکول کا نام دی خیبر اسلامک ماڈل اسکول سسٹم اکبر پورہ ہے۔ ذاتی طور پر میرا تعلق جو ہے بڈنی گاؤں کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ہماری بچی نے اس سال مردان بورڈ کو ٹاپ کیا ہوا ہے، 1088 نمبر لے کر 1st پوزیشن حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک تو آپ یہ بتایا کہ آپ نے پوزیشن لی ہے، آپ کیا سمجھتی ہے کہ جو لڑکی نے پوزیشن لی ہے وہ ڈیزرو تھی، اور آپ کا طریقہ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے حوالے سے؟ جہاں تک یہ ڈیزرونگ کی بات ہے تو میں اپنے ادارے کے لیے
لاہور سے، پینڈی سے، جہاں بھی کہیں کوئی ٹرینر کا نام کوئی لیتا ہے تو ہم ٹرینرز کو بلاتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہے، جو کنونشنل میتھڈ ہے، اس سے ہٹ کر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جب بھی ہمارے کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی بھی یونٹ ختم ہوتا ہے تو ہر ایک یونٹ میں بچیوں کا کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے. بچوں کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ مسلسل ہمارے اسکول میں آفاق ایک ادارہ ہے، ویل نون ادارہ ہے، مسلسل ان کی طرف سے ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرواتے رہتے ہیں. یہ کرونا کا مسئلہ آ گیا تو ہم نے بچیوں کو سنڈے کو بھی بلایا. اسکول ٹائم کے بعد جو ہے ہم نے 2-3 گھنٹے بچوں کو بالکل مفت پہ پڑھایا، ایکسٹرا ٹائم لے کے. تو بالکل یہ بچی ڈیزرونگ تھی اور الحمدللہ اس نے یہ اپنی پوزیشن حاصل کی ہے. تھینک یو. شکریہ سر. تھینک یو.